الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ہم جسم کی تعریف اللہ خالق و خالق کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، ہمارے اندر بے شمار خرابیاں آ چکی ہیں. ہمارے اندر
ایسی ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کا امن سکون تباہ ہوتا ہے۔ اور سابقہ جمعہ آپ نے سنا لڑائی اور جھگڑے کے نقصانات ہیں۔ یہ لڑائی اور جھگڑا گالی کی وجہ سے، چغلی اور غیبت کی وجہ سے، اور اسی طرح تکبرانہ انداز کے اندر کسی سے بات کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ آج جس خرابی کا میں ذکر کرنے والا ہوں اس خرابی کو حسد کہتے ہیں، اور آج کی گفتگو ہماری اسی بات پر ہوگی کہ حسد ہے کیا، حاسد کون ہے، حسد کے کتنے نقصانات ہیں، اور جو آخر میں بتایا جائے گا کہ حاسدین کے شر سے یا حاسدین کی شرارتوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ حضرات، حسد کیا ہے؟ آپ اس بات کو جان لیجئے، حسد دل کا نام ہے۔ حسد بندہ یہ خواہش کرے تمنی زوال نعمت عن صاحبها، جو دوسرے کو اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، اس کو جو شہرت دی ہے، اس کو جو عزت دی ہے، اس کا جو مکان اور دکان اچھا چل رہا ہے، وہ اس سے چھن جائے۔ اس چیز کی آرزو کرنا، اس چیز کی تمنا کرنا، یہ اچھا کھا کیوں رہا، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ اچھا پہن کیوں رہا، یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ کسی کی نعمت چھن جانے کی آرزو کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد اس بات کا نام بھی ہے، یہ نعمت ملی تو اس کو کیوں ملی ہے، مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ علم اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے، یہ جو شہرت اس کو ملی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے۔ حضرات، یہ جو تمنا کرتا ہے اس کو حاسد کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ معوذتین کی ایک آیت میں یہ بیان کیا ہے، بندو رب سے پناہ مانگا کرو شریر کے شر سے اور حاسد کے شر سے۔ حاسد کا شر بہت بڑا شر ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح گالی، غیبت، چغلی گناہ ہے، اور شراب اور سود گناہ ہے، اسی طرح یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ہر تیسرا بندہ حسد کا شکار ہے۔ حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمت عن صاحبها، یہ شیطانی چال ہے، اور شیطانی چال نے بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے ظاہروں کو، بڑے بڑے علماء اور صلحاء کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں کیا یہ حسد کرتے ہیں اس بات پر جو میں نے ان پر انعام کیا ہے، جو میں نے ان پر فضل کیا ہے، میں نے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا، میں نے ان کو چن لیا، شہرت دی، حسن دیا، مال دیا، اولاد دی، صاحب روزگار بنا دیا، صاحب مال بنا دیا، صاحب عقل و دانش کر دیا، بڑا اچھا حاکم بن گیا ہے، کیا تم اس بات میں حسد کرتے ہو؟ اللہ خالق و مالک اس بدخلق صفت کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، کہا حسد زہر قاتل ہے،
اور جو حسد کرتا ہے محسود کو اس کا نقصان اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک زہر کا نقصان مقتول کو ہوتا ہے۔ زہر کھا لی جائے تو مقتول بیچارہ جس کو کھلائی جاتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ حضرات حاسد جب حسد کرتا ہے، حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ وہ آئے گندی نظر بد نظر سے دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر کا جو سکون کا ماحول ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس عین یعنی جو حاسد ہے، حسد کرتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عین سے پناہ، اور پناہ کس سے مانگی؟ اس رب العالمین سے مانگی جو ساری کائنات کا خالق داتا دستگیر ہے، جو ان شریر کے شروں سے بچانے والا۔ اور یہ سبق دیا کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اگر تم حاسد کے حسد سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم حسد کا دفیع کرنا ہی چاہتے ہو، تم اس چیز کا شکار کبھی نہیں ہوگے جب تم محبت سے اس کی تلاوت کرو۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے، ہر شر سے اس کا کوئی شر بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جب تم پڑھو گے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا اسلام بچا رہے، ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں اور ہم نفرت کا سبب نہ بنے، ہمیں کوئی بھی دنیا میں نقصان نہ پہنچے، تو پھر اپنے دل کو صاف کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنا تصفیہ کرو، دل کو بغض، کینے، عداوت اور حسد اور نفرت سے پاک کرو۔ لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، آپ نے حسد نہیں کرنا۔ بار بار یہی ریکویسٹ کی، بار بار یہی حکم دیا، لا تحاسدوا، حسد نہیں کرنا۔ کسی کا کاروبار چل رہا ہے اس کے ساتھ حسد نہ کرنا، کسی کی دکان چل رہی ہے اس کے ساتھ حسد نہ کرنا، کسی کی اولاد ہے اس کے ساتھ حسد نہ کرنا، کوئی صاحب مال ہے، صاحب کار ہے، صاحب وقار ہے، اس کے ساتھ حسد نہ کرنا، کوئی صاحب عزت ہے اس کے ساتھ حسد نہ کرنا۔ لا تحاسدوا کا یہ جملہ اپنی زندگیوں میں نوٹ کر لو اور اپنی زندگیوں میں اس اصول کو اپنا لو کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے فرما بردار اور مطیع بن جائیں، حبدار بن جائیں، سچے تابع دار اور مطیع، سچے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے بن جائیں، تو پھر رسول کی اس نصیحت پہ عمل کرو کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرنا۔ جو حسد کرتا ہے وہ گویا رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو حسد نہیں کرتا وہ گویا رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا۔ جو حسد کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا، اور جو حسد نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا، اللہ کا کہنا مان رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کا فرما بردار بنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، اور لوگوں حسد سے باز آ جاؤ، حسد سے بچ جاؤ، حسد سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، حسد سے کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ میرے رسول نے فرمایا حسد انسان کے اعمال کو، انسان کی نمازوں کو، انسان کی عبادات کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں آگ کو کھا جاتا ہے۔ شرک انسان کے گناہوں کو، انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، شرک ضائع کر دیتا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی موحدو، حسد کرنا بھی انسان کی نیکی کو ضائع کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ تیرا کاروبار نہیں چل رہا، تو اپنی محنت کر، اس کے لیے کگو دو کر، اپنے شب و روز ایک کر، جو تو محنت کرے گا اس کا صدقہ تجھے مل جائے گا۔ حسد نہ کرنا، رشک کر دینا۔ اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے، دل میں خواہش ہے، دل میں تمنا ہے کہ اللہ اس کو دیا تو مجھے بھی دے، میں بھی اسی طرح خرچ کروں، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ اس قاری کو بڑا قرآن پڑھنے کا تمہیں ہنر اور فن دیا ہے، اللہ مجھے بھی تلاوت کرنے کی توفیق دے، میں بھی، یہ رشک ہے، جائز ہے۔ آج معاشرہ اس قدر خراب ہو چکا ہے، گھروں میں حسد
بازاروں میں حسد، گلیوں اور کوچوں میں حسد، یونیورسٹیوں میں حسد، اساتذہ میں حسد، علماء میں حسد. یہ بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی اس بیماری سے نہیں بچا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچ جاؤ، حسد سے بچ جاؤ، کیونکہ حسد جو ہے یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح لکڑیاں آگ کو کھا جاتی ہیں، آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح تمہاری نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. حسد بلا وجہ دشمنی کا نام ہے، بلا وجہ دشمنی. بھئی اس کو اللہ نے دیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو نواز دیا ہے. تیری نفرت اور خدورت اس سے کی ہوئے ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے. اور اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ بلا وجہ کی دشمنیاں اس کے ساتھ پال رہا. یہ کہتا ہے اس کی عزت کیوں میری ہونی چاہیے، اس کو شہرت کیوں ملی مجھے ملنی چاہیے، اس کو مال کیوں ملا مجھے ملنا چاہیے. بلا وجہ کی دشمنی خرید رہا ہے یہ حاصل انسان. خود بھی بے سکون ہے، اگلے کو بھی بے سکون کر رہا ہے. حضرات، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. مسلمانوں ایک دوسرے کی راز کو افشا نہ کیا کرو، ظاہر نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو. جو اس کی پرسنل لائف ہو، جو اس کے پرسنل معاملات ہوں، جو اس کی راز کی باتیں ہوں، وہ ظاہر نہ کیا کرو، کیونکہ تم راز کی باتیں ظاہر کرو گے، جس کو پتہ چلے گا حاصل حسد کرنے سے تل جائے گا. بغض نہ کرنا، حسد نہ کرنا، پیٹ پیچھے بھائی کی باتیں نہ کرنا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بن کر رہنا. اب یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں، اخلاقیات ہیں، جس کو ہم بھلائے بیٹھے. آج پھر بندہ مومن، بندہ مسلم، یہ آدم کا بیٹا آج پریشان نظر آتا ہے. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ کرنے کا، جس چیز سے منع کیا اس کو کیے جاتا. پریشانیاں نہ آئیں تو اور کیا ہے، بے سکون نہ ہوں تو اور کیا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، کیا تم اس بات پہ حسد کرتے ہو میں نے اس کو فضل دیا ہے، میں نے اس پر اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے. حضرات، حسد میں نے سابقہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی. حسد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلی اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد حسد تھی. حضرت آدم کے ساتھ شیطان کا حسد تھا، وہ تکبرانہ انداز کے اندر، اور اللہ رب العزت نے اس حسد کی وجہ سے اس کو لعن کی اور مردود کر دیا، پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے اس کی بنیاد بھی یہ حسد تھا. جو حابیل نے اپنے قابیل بھائی کو قتل کیا کہ قربانی اس کی قبول ہوئی ہے. عزت اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے، اور اس کے دل میں بلا وجہ یہ تمنا اور بلا وجہ یہ دشمنی بھڑکتی ہے. آتش حسد کیوں بھڑکتی ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا. سورہ المائدہ ہے، جا کر قرآن کا مطالعہ کیجیے. حضرات، زمین پر جب جناب یوسف علیہ السلام آئے، سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. قال یا بنی، میرے بیٹے، جو تمہیں اللہ رب العزت نے نعمت اور بشارت دی ہے نا، یہ اپنے بھائیوں کو اس راز کا پتہ نہ دینا، اس بات کو ظاہر نہ کر دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ تیرے بارے کی ایسی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو
یہ نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں کہ راز کی بات کو ظاہر نہ کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، یہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دلی دوست نہیں بن سکتے۔ یہ یہود و نصارہ آپ کے راز کو فاش کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید ہے، اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹوں کا ذکر کیا اور وہیں پہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم۔ اہل ایمان، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يأتونکم خبالا، یہ جو یہود و نصارہ ہیں جو اہل اسلام نہیں ہیں، ان کو اپنا دلی دوست مت بنانا، ان کو ہم راز نہ جاننا۔ وہ تمہاری تباہی کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں ہر وقت تباہ کرنے کی بات کریں گے۔ مسلمان برباد ہو جائے، مسلمان ہلاک ہو جائے، اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہ سے ان کا کفر، ان کی عداوت، ان کی دشمنی اور ان کا حسد ظاہر ہو رہا۔ اور آج کے دور حاضر میں آپ دیکھ لیجیے، کل کی بات ہے، کہا واٹس ایپ جو ہے اس کو بند کر دو، یہ راز ظاہر کرنے والا ہے، یہ تمہاری پرسنل باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنے والا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا راز کل قیامت کے دن سب کھل جائے گا۔ اس ذات کی وجہ سے لوگوں نے ایپ چھوڑنا شروع کر دیا اور اس نے اپنی دشمنی اور عداوت کا منہ بولتا ثبوت دے دیا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اللہ فرماتی جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یہ وہ آیات ہیں جو میں نے تم پر وضاحت کے ساتھ کھول کر باتیں بیان کی ہیں، یہ قرآن ہے۔ کیوں؟ ان کنتم تعقلون، شاید کہ تم عقل کر جاؤ، شاید کہ تم ہوش کر جاؤ، تمہیں ہوش آ جائے کہ حاسد کا حسد کتنا پیدا ہے، حاسد کا حسد کتنا مضر اور نقصان دہ ہے۔ حاسد اپنے حسد کی کسر نہیں چھوڑتا، وہ تیرا بن کر تجھے نقصان دیتا۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم چاہتے ہو، تمہاری دلی خواہش ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا دوست ہے، جو دوسرے ممالک میں رہتا ہے، بڑا اچھا ہے، ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تو اسے اپنا سمجھتا پھرتا ہے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، وہ تیرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ وتؤمنون باللہ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم اللہ کی کتاب پر مکمل ایمان رکھتے ہو، تمہارا یقین اللہ پر پختہ ہے۔ اور وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تیری اس سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے، ہم تیرے ساتھی، ہم تیرے جگری، ہم تیرے ساتھ رہنے والے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تیرے پاس سے گزر جاتا ہے، تنہائی میں خلوت میں چلا جاتا ہے، تو اپنے انگلیوں کے پھولوں کو چباتا ہے، کاش کبھی میرا داغ لگے اور اس کو میں کھا لوں، اس کو تباہ کر۔ اس نے تمہیں ایپ دے کر، اس نے تمہیں نیٹ دے کر، اس نے تمہیں پلیٹ فارم پہ حیائی پہ دے کر تیرا ایمان تجھ سے چھینا، اور تو اس کے پیچھے آج واٹس ایپ کو کہتا ہے میں نے چھوڑ دینا ہے، آج تو کہتا ہے کبھی یہ بات میں ذہن میں رکھ لیتا کہ میں نے برائی کو چھوڑ دینا، واٹس ایپ کو کبھی نہیں چھوڑنا، میں نے اس کو بتانا ہے کہ اسلام کس طرح پھیلتا ہے، کس طرح پھولتا ہے، میں نے اس کو بتا کے دینا۔ آج تو اپنے کرتوت اور کارے کرتوت چھپانے کے لیے اس کو چھوڑ رہے، کاش کہ اس کارے کرتوت کو چھوڑ دیتا۔ اللہ خالق و مالک پھر فرماتے ہیں
قل موتوا بغیظکم، وہ تو مر جائے گا اپنے غیظ و غضب میں، بے شک اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کے راز کو بھی جانتا ہے۔ تو جس کو چھپائے یا نہ چھپائے، تو جو کچھ کرے اللہ تیری باتوں کو جانتا ہے، تیرے خیالات سے واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچے، خوشحالی ملے، خوشی ملے، تو تسؤہم، وہ برا منائے، یہ حاصل ہے۔ تجھے نعمت ملے وہ برا منائے، یہ حاصل ہے۔ تجھے بیٹا ملے یہ برا منائے، یہ حاصل ہے۔ تیرا گھر بسے یہ برا منائے، یہ حاصل ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرا نقصان ہو گیا، تجھے خسارہ ہوا، یہ بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے، اچھا ہوا اس کا ہو گیا، مجھے تو خوشی ملی ہے نا، یہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حاصل کو بے نقاب کر دیا۔ کہا اب تم اس کے شر کا نتیجہ چاہتے ہو کہ ہم بچے کیسے؟ پہلے تو کرنا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معوذتین کا ورد کرنا، تمہیں حاسد کا کبھی شر نہیں پہنچے گا۔ تیسری بات وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کر لینا، اللہ سے ڈر جانا، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اس کافر کی سازشیں، اس حاسد کے جو شریر کے شر ہیں، کبھی بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ نقصان دینے والا، نفع پہنچانے والا اگر ہے تو میرا ایمان وہ اللہ ہے۔ لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما یعملون محیط۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی 117 سے لے کر 120 تک کی آیات ہیں، جا کر خود مطالعہ کرنا، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، ان لنعم اللہ اعداء فقیل ومن هم، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ کی نعمتوں کا دشمن کون؟ یہ حاسد۔ کہا اللہ کے رسول کون ہے؟ کہا الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اس پر فضل کیا، اپنی نعمتوں سے اس کو نواز دیا، منعم حقیقی کی نعمتوں پہ یہ حسد کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا دشمن۔ حاسد کون ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا دشمن، اللہ کے بندوں کا دشمن، مومنین کا دشمن۔ یہ کون حاسد ہے؟ یہ شیطان کا چیلا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ منافقت کا کھیل کھیلنے والا، گھنونا جرم کرنے والا، یہ حاسد ہے۔ یہ کالی بھیڑ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ خدا را اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے اسکول اور کالجوں کو اس بیماری سے پاک کرو، سکون آ جائے گا، گھر میں سکون ہو جائے گا۔ بچے ماں سے، ماں بچوں سے، بھابھی اپنی نند سے، ساس اپنی بہو سے حسد کر رہے، حسد میں آ کر پھر چگلیاں، پھر غیبتیں، پھر گلے، پھر شکوے، پھر کہتے ہیں کہ گھر اجڑ گیا، گھر ٹوٹ گیا۔ اللہ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ المعاصرۃ سبب المنافرہ، ہم اثر ہونا یہ بھی منافرت کا سبب ہے۔ یہ میرے برابر کیوں ہے؟ یہ میرے برابر کیوں ہے؟ آج مولویوں میں، علماء کرام میں یہ حسد کی لہر دوڑ رہی ہے۔ ایک اسٹیج پہ بیٹھا ہے مولوی، دوسرا نہیں بیٹھا، دوسرا بات نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ میری باری پہ آ گیا کہ تم نے اس کو برابر اٹھا دیا۔ المعاصرۃ سبب المنافرہ، ہم اثر ہونا، ہم عمر ہونا، ہم علم ہونا، یہ بھی منافرت کا آج کل سبب بن چکا ہے۔ اس سے بھی لڑائی اور جھگڑے عام ہو چکے ہیں۔ لو جی یہ دکاندار ہے، تم نے اس کو بھی وہی پروٹوکول دیا اور مجھ کو بھی وہی دیا، جاؤ میں تمہارے ساتھ تعلق کو توڑتا ہوں، تم اس سے رکھو اپنا تعلق۔ یہ حسد ہے، اس لعنت سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھائی بھائی بننے کا حکم دیا۔ کہا بدبودار سمندر ہے، اس سمندر میں کبھی نہ تیرنا۔ تنظیموں کی بلا وجہ جو جھگڑے ہیں اس حسد کی بنیاد پر ہیں۔ آج جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں جب تم حسد کو چھوڑ دو، حسد کو چھوڑ دو، تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لِسِلَامَ بِصُدُورِهِمْ، پہلے لوگ عمل تھوڑا کرتے تھے، اجر اللہ ان کو بہت زیادہ دیتا تھا۔
ان کی وجہ کیا تھی؟ لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، ان کے سینے جو تھے نا وہ حسد، کینے، بغض، عداوت، نفرت سے پاک تھے، اس لیے عمل تھوڑا کرتے تھے، اجر زیادہ دے جاتے تھے، عمل کم کرتے تھے، درجات زیادہ، مراتب زیادہ مل جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ لِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ، اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو سلامت رکھا تھا حسد، بغض، کینے، عداوت، نفرت سے۔ آج تم بھی اپنے سینوں کو سلامت رکھو، اللہ کرنے والا، اللہ سے توفیق مانگو۔ حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت سینوں سے نکال دو، انشاءاللہ تمہاری یہ دل کی جو قدورتیں ہیں، وہ نفرتیں ہیں، وہ محبتوں میں بدل جائیں گی۔ آج کی یہ جو بے سکونیاں ہیں، یہ سکون میں بدل جائیں گی۔ یہ جو تمہارے بیگانے پڑے پھرتے ہیں، یہ تمہارے اپنے بن جائیں گے۔ اگر تم حسد کرو گے، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور بدلتی ہوئی آپ کے سامنے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، اللہ خالق و مالک نے پیارے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام سے ہمیں یہ راز دیا ہے کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک، باپ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ راز کی بات کبھی ظاہر نہ کرنا۔ پیارے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کی ہے، کوئی بندہ صاحب مال ہو اور اس کو رزق وافر آ رہا ہو اور اس کو عزت مل رہی ہو، اور حاسد کی حسد سے وہ بچنا بھی چاہتا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا چاہیے کہ حاسد کا جب خدشہ ہوگا کہ یہ مجھے نقصان دے گا، اس کی نظر مجھے لگ جائے گی، تو اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی عزت، اپنی شہرت کو سیغہ راز میں رکھو، اس کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنے کاروبار کو اس کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، یہ صحیح جامع کی روایت ہے، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ حسد تب ہی ہوتا ہے جب اللہ رب العزت بندے پر انعامات کرتا ہے۔ تو یہ اولاد نعمت ہے، رزق نعمت ہے، شہرت و عزت نعمت ہے، جب بندے کو ملتی ہے تو پھر حاسد جلتا ہے، سڑتا ہے، مرتا ہے، اور آتش حاسد اپنی آگ اس طرح بھڑکاتا ہے کہ خود بھی جلتا ہے اور دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ اگر یہ صبر کر لے، اس کا صبر اس حاسد کو قتل کر دے گا، مار دے گا۔ کیوں؟ حاسد حسد کی آگ میں خود جلا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا جسے روشن خدا کرے، جس کو اللہ عزت دے، اس کو یہ حاسد اپنا حسد کر کے کبھی بھی نہیں مٹا سکتا، برباد نہیں کر سکتا، جس کو اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اس شر سے ہم بچ سکیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دیا معوذتین کا ورد کرنا، استعاذہ، خشیت الہی، اللہ سے ڈرتے رہنا، تم حاسد کے حسد سے بچ جاؤ گے۔ صبر کرنا، تم صبر کرو گے، حاسد کے شر سے تم بچ جاؤ گے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر لینا، تم حاسد کے حسد سے بچ جاؤ گے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا، پھر کہا کبھی بھی حاسد کی شرارتوں پہ نظر نہ رکھنا، دل میں ہر وقت یہ خیال اور سوچ نہ ہو تمہاری کہ یہ مجھے دیکھے گا، یہ کیا بنے گا، وہم میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی دل سے اس فکر کو، اس قلب کو نکال دو کہ وہ نقصان دینے والا ہے، میرا اللہ مجھ کو اس کے نقصان سے بچانے والا ہے۔ کیا کرو پھر؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، شیطان بھڑکاتا ہے، خلاف کرتا ہے، پروپیگنڈے بناتا ہے، سازشیں ہوتی ہیں، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو اللہ کی رحمت میں، جو اللہ کی رضا میں غرق ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اللہ ان کو بچا دیتا ہے۔ حضرات، اسی طرح استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، آتش حسد سے، جو آتش حسد زیادہ کرنے والا ہے اس کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم۔